بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے تھے، بیانات سن رہے تھے، وکلاء پر جس طرح سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا، جو کچھ کیا جا رہا تھا، اس کے بعد سیمینارز ہو رہے تھے، تقاریر ہو رہی تھیں، اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ وکلاء ایک طاقتور باڈی ہے، اور یہ ایک ایسی برادری ہے جو نہ صرف یہ کہ آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، اپنے حقوق کو سمجھتے ہیں، بلکہ یہ آپس میں بہت زیادہ ان کا ایک اتحاد ہوتا ہے، اور ان کو دبانا، دھمکانا، ان کو اس طرح سے ٹارچر کرنا کہ گھروں پر چھاپے مارو، توڑ پھوڑ کرو، یہ کر دو، وہ کر دو، لاپتہ کر دو، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن نہیں بات سمجھ آئی تو اب جناب وکلاء کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہو گیا سڑکوں پر آنے کا۔ میں کہہ رہا تھا، میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کارکنوں کے ساتھ، تو وکلاء کے ساتھ بھی ویسے ہی کام کر دیں گے۔ وہ اب لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، اور یہ جس طرح سے ایف آئی اے نوٹس بھیج رہا ہے، 8 گھنٹے بٹھا رہا ہے۔ اب خواجہ حارث، یعنی وہ جو مثالیں دیتے ہیں، میاں صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا۔ خواجہ حارث میاں نواز شریف صاحب کے وکیل رہے ہیں، ان کے خاندان کے، کبھی اس طرح سے کبھی ان کو نہیں بلایا گیا کہ نواز شریف کے وکیل کیوں ہو، یہ کیوں کر دیا، وہ کر دیا۔ ان کو بلا لیا جن کا شاید سوشل میڈیا کو اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، وہ کسی کو انٹرویو نہیں دیتے، کوئی بات نہیں کرتے، صرف عدالت میں جج کے سامنے بات کرتے ہیں، اور سینئر ترین وکیل ہیں، نہایت مہذب انداز سے گفتگو کرتے ہیں، اتنے آرام سے آرگومنٹس کرتے ہیں کہ آواز پوری جا نہیں رہی ہوتی پیچھے، اونچا بولتے نہیں ہیں وہ۔ ان کو بھی ایف آئی اے نے بلا لیا۔ اب یہ چونکہ حدیں پار ہو رہی ہیں، تو لہٰذا وکلاء نے سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اے آر وائی نے پوری اس کی ڈیٹیل چھاپ دی ہے۔ وکلاء نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نعیم پنجھوٹا کو حراست میں رکھنے اور خواجہ حارث کو ایف آئی اے نوٹس کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا۔ جنرل ہاؤس نے نعیم پنجھوٹا اور خواجہ حارث کو بھجوائے گئے ایف آئی اے نوٹس کو واپس لینے اور وکلاء کے خلاف جاری کارروائیوں کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار اشتیاق خان نے اپنے بیان میں کہا کہ ایف آئی اے نوٹس کی واپسی کا موقع دیتے ہیں، ورنہ سڑکوں پر دمادم ہوگا۔ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ کالے کوٹ کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھیں۔ اچھا، یہ بات سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وہ بھی بار کی ممبر بھی ہیں، عہدیدار ہیں، ربیہ باجوہ صاحبہ، وہ تقاریر میں کر چکی ہیں، وہ یہ بات بار بار کر چکی ہیں کہ عورتوں کو جس طرح سے پکڑا جا رہا ہے، انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، کیسز اس طرح سے نہیں سنے جا رہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ انتہا ہو رہی ہے، یہ برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے اسلام آباد ہائی کورٹ بار، سپریم کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار، دیگر بار جو ہیں مختلف شہروں کی، وہ کنڈیم کر چکی ہیں عمران خان کے خلاف جس طرح سے فیصلہ سنایا گیا ہے۔ کیونکہ وکلاء بھی اگر انٹرنیشنلی دیکھیں، پاکستان میں کون سا قانون اور آئین رہ گیا ہے کہ ان کے لیے بھی بتانا، یہ تو ایک فخر کے طور پر وکلاء برادری دیتا تھی کہ جی ہم اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جس سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تھا، جس سے علامہ اقبال کا تعلق تھا، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ ہم انٹرنیشنلی بھی دیکھیں جناب، پاکستان میں بھی آئین اور قانون اور اس کی بات ہم کرنے والے لوگ ہیں، تو آگے سے ان کو سنائیں گے کون سا آئین اور قانون رہ گیا ہے، آپ کس کی بات کرتے ہیں، کس کا آپ حلف اٹھاتے ہیں، کس قانون کی پریکٹس کر رہے ہیں آپ، کوئی چکر نہیں ہے وہاں، تو جو مرضی کر لیں، آپ کے ہاں کوئی قانون نہیں ہے۔ تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا فیصلہ آیا ہے عمران خان کے خلاف، تو اس پر بھی انہوں نے کنڈیم کیا ہے ہمایوں دلاور کو۔ اچھا، اشتیاق خان جو کہ صدر لاہور ہائی کورٹ بار ہے، یہ سب سے بڑی بار کہلاتی ہے ایشیا کی، اس کے اتنے ممبر ہیں ہائی کورٹ کے لحاظ سے، انہوں نے صاف کہہ دیا جی یہ نوٹس واپس لیں، یہ آخری موقع دے رہے ہیں۔ اشتیاق خان نے کہا کہ آنے والی نگران حکومت فوری طور پر گرفتار وکلاء کو رہا کرے، وکلاء کسی طور بھی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ 2 روز قبل وکلاء نے سابق وزیر اعظم سے اٹک جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بتایا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی سہولت نہیں دی گئی، ہماری ان سے جیل سپرنٹنڈنٹ کے کمرے میں ملاقات کروائی گئی۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں نماز کے لیے بھی پریشانی ہے، گزشتہ رات بارش کا پانی ان کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا، جبکہ کمرے میں کیڑے مکوڑے داخل ہو رہے ہیں، ان کو ڈسٹرکٹ جیل کی دال لوٹی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا تھا کہ چیئرمین کو جیل میں 9 بائی 11 فٹ کا کمرہ دیا گیا ہے، ان سے مشورے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء شیر افضل مروت اور عمیر خان نیازی کے خلاف اٹک میں مقدمہ درج ہے۔ دونوں وکلاء نے پولیس اہلکار کی وردی پھاڑی اور حملہ کیا تھا۔ ایف آئی اے کے مطابق دونوں وکلاء نے اہلکار کی وردی پھاڑی اور حملہ کیا۔ رات 8:40 پر بذریعہ کنٹرول روم اطلاع ملی۔ عمیر خان نیازی اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر وصول کرانے آئے۔ اس دوران شیر افضل مروت بھی پولیس پکٹ پر، یعنی پولیس جو ناکے پر تھی وہاں پر پہنچے، دونوں کو ملاقات ختم ہونے کا بتایا تو مجھ پر حملہ آور ہو گئے۔ منشی ابرار خان پر حملہ کیا گیا،
دونوں وکلا چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے اور وکالت ناموں پر دستخط بھی کرنا چاہتے تھے. وکلا کو بتایا بھی گیا کہ اب جیل لاک اپ ہو چکی ہے, بند ہو چکی ہے, اب کسی اسیر سے, کسی قیدی سے ملاقات نہیں کرائی جا سکتی, لیکن منشی کی سرکاری یونیفارم پھاڑ کر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں. تو جناب یہ سارا مقدمہ بھی ان کے خلاف درج کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ اب وکلا اس کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, وکلا کے خلاف ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں, ایف آئی میں بلایا جا رہا ہے, یہ سارا کیا کیس ہے. اگر آپ اعتزاز حسن صاحب کی بات کریں جو ایک کامیاب وکلا تحریک چلا چکے ہیں ایک ڈکٹیٹر مشرف کے خلاف, وہ آپ دیکھ لیجئے کس طرف کھڑے ہیں. وہ یہ تک کہہ چکے ہیں کہ نوجوان اب آگے آئیں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور اب وکلا جو نوجوان ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کتنا متحرک ہیں. اور حکومت سے جانے کے بعد, عمران خان صاحب کو جب حکومت سے نکالا گیا اس کے بعد وکلا باڈی سے جس طرح ان کا خطاب رہا ہے, جس طرح وہ بات کرتے رہے ہیں, اور جتنا پرجوش وکلا نظر آئے, خاص طور پر جس طرح گزشتہ حکومت, جس کے حوالے سے تو خود شاہد خان عباسی کہہ چکے ہیں کہ جان چھوٹی عوام کی ہم سے, اور اتنی بری تاریخ میں کبھی اسمبلی نہیں رہی. تو وہ بات ہے کہ اب جان لوگوں کی چھوٹ چکی ہے جن سے. وہ کہتے تھے کہ جی یہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا, اور جب قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد جب وہ پہلی دفعہ گئے ہیں عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں, تو جس طرح پورا لاہور نکل آیا تھا, لوگ نکل آئے تھے جہاں جہاں وہ گئے, جس طرح لوگ نکلتے تھے, اس کے بعد تو ہم نے ایک آپریشن کی سی کیفیت دیکھی نا کہ پکڑ لو جو بھی ہے نظر آتا ہے کسی طرح سے پتہ. تو پھر ان کی چیخیں نکلیں کہ جی کس طرح سے لوگ دکھا رہے ہیں, میڈیا کس طرح سے دکھا رہا ہے, کیا کیا جائے. تو میڈیا کیا کرتا, میڈیا اور کیا دکھایا. اب میڈیا کی ویورشپ آپ دیکھیں 67% نیچے آ گئی ہے. کیا حال ہو گیا ہے کیا دکھانے کے لیے, صرف انہیں کو دکھائیں گے کیا, ہیپننگ کوئی نہیں. تو وہ لوگ جب نکلتے تھے, اب آپ دیکھیے تو وکلا نے وہاں ہائی کورٹ میں جب عمران خان سے پیش ہوئے تو کس طرح جناب وکلا نے گھیر لیا اور کیا سیکورٹی سنبھال لی. تو یہ اب لگ رہا ہے کہ ایک موومنٹ سی بنتی چلی جا رہی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان ہوگا. ابھی پتہ لگ جائے گا کہ کیا کیا جاتا ہے, کیا یہ ایف آئی اے نوٹسز واپس لیتا ہے یا نہیں لیتا. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ گیا تھا, انہوں نے کہا جی اس کو دیکھ لیتے ہیں. معاملہ فیس بک پوسٹ کا تھا, اس کو لے کر اب جو بھی عمران خان کا وکیل بنے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا, ملنے جائے گا تو یہ ہوگا. اب آخرکار عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی سے تو ملاقات کروائی گئی عمران خان صاحب کی, اور انہوں نے کہا جی وہ خیریت سے ہیں. بہرحال وہی سی کلاس ان کو دی گئی ہے, کوئی سہولتیں ان کو ایڈیشنلی دی گئیں, بقول ان کے سارا جھوٹ ہے. اور وہ بتا بھی رہی ہیں, اس پر ہم الگ سے بات کریں گے کہ کس طرح سے سارے گھر میں ہراساں کیا گیا, توڑ پھوڑ کی گئی جب گرفتاری کے وقت, اور کہا بھی گیا کہ عمران خان صاحب خود گرفتاری دے رہے ہیں, تو پھر یہ توڑ پھوڑ اور اس طرح سے زور زبردستی بدتمیزی کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ سب باتیں بھی ہوئیں. تو یہ سب چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں. تو اب دیکھیں کہ ان چیزوں کو ایسے آسانی سے نہیں کنٹرول کیا جا. اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جتنا مرضی آپ ظلم کر لیں, سارا کچھ کر لیں, وکلا کچھ نہیں کر سکتے, تو یہ جس دن سڑکوں پر آ گئے تو لگ پتہ جائے گا. اور ابھی بھی آپ دیکھیے جتنی مہنگائی ہو چکی ہے, لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. تو جس دن یہ عام آدمی سڑکوں پر آ گیا, ابھی تو یہ خوف کی فضا کتنا عرصہ رہے گی کہ کوئی باہر نکلا اٹھا لیں گے, پکڑ لیں گے. لیکن جب وکلا آ گئے تو ہو سکتا ہے اس سے اور لوگوں کو ایک ملے, ایک حوصلہ کہہ لیں, یا ایک ان کو اس طرف آنے کا یہ سوچیں کہ بھئی وکلا نکل رہے ہیں ظلم اور جبر کے خلاف, تو ہم کیوں نہ نکلیں. تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ پھر اور لوگ بھی نکل آئیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ عمران خان صاحب کے لیے جو سب سے پاورفل آواز ہو سکتی ہے وہ وکلا ہیں. ایسے ہی تو انہوں نے کہا کہ جب بھی اب الیکشن ہوں گے تو سب سے زیادہ میں ٹکٹس وکلا کو دوں گا. تو ہر جگہ وکلا موجود ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے پشاور میں جس طرح سے تاریخی کامیابی ملی ہے, چوتھے نمبر سے, یعنی اس جگہ جہاں پر الیکشن ہوئے متھرا میں, پشاور میں چوتھے نمبر سے پہلے نمبر تحریک انصاف آئی, وہاں بھی وکلا کی ڈیوٹیز تھیں کہ کوئی دھاندلی وغیرہ, یہ دونز دھمکی. تو یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ اس طرح سے وکلا کو آپ دبا لیں گے, کنٹرول کر لیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب جس طرح سے یہ ایک وارننگ دی گئی ہے وکلا کی طرف سے, اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا, اور نہ ہوا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ مومنٹم بنتا چلا جائے گا. اللہ حافظ.